حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدار پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، اور حضرت حذیفہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب الوحی ہیں۔ کاتب الوحی کا معنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط بھی لکھے ہیں اور قرآن کریم بھی لکھا ہے، اور حضرت حذیفہ مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ دونوں حیثیتوں کو کیسے رکھ سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ کے والد مکی ہیں، کسی وجہ سے ہجرت نبوی سے پہلے یہ مدینہ طیبہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت ہجرت کا کوئی پروگرام یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم شامل نہیں تھا، تو مکی آدمی مدنی بن گیا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت حذیفہ کی پیدائش ہوئی ہے، ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، دونوں صحابی ہیں، اسلام کا ماحول ملا ہے، بچپن سے اسلامی ماحول میں تربیت پائی ہے۔ تو حضرت حذیفہ کے دل میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہشیں تھیں، جو اپنے والدین سے سنتے تھے کہ جب ہم مکہ ہوتے ہم نے اللہ کے رسول کی زیارت کی، تو بچپن سے ایک پیاس ملی۔ تو یہ وہ بندہ ہے جس نے مدینہ طیبہ سے مکہ کا سفر حضور پاک کی زیارت کے لیے کیا تھا، حالانکہ خود مکی ہے، تو مدینہ طیبہ سے دوبارہ سفر کر کے ادھر آیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ہونے لگی تھی۔ حضرت حذیفہ آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو جب یہ واپس جانے لگے تو کافروں نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ آپ جا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ جا کر وہاں ہمارے خلاف جنگ کرو گے۔ تو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شرکت نہیں کرنے دی، کیونکہ یہ وہاں معاہدہ کر کے آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ثواب اپنی جگہ، لیکن آپ نے معاہدہ کیا ان سے کہ میں اس جنگ میں حضور کا ساتھ نہیں دوں گا، تو اس لیے معاہدے کی پابندی کریں، آپ گھر میں تشریف رکھیں۔ یعنی دیکھیں زبان کی پابندی اس حد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ ان کے والد حضرت یمان مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، اور قبیلہ خزرج یہ مدینہ طیبہ کا ایک پرانا قبیلہ ہے، اور یہ سابقہ یمنی قبیلہ ہے، اور یہ بھی بنو عبس سے تھے، تو یہ بھی یمنی تھے حضرت یمان۔ تو ان کو یمان لقب اسی وجہ سے دیا کہ یہ وہاں یمن کا رہنے والا ہے، وہاں قبیلے سے بلانگ کرتا ہے، تو اس لیے ان کو یمان کا، ورنہ نام ان کا جبل ہے۔ جبل کا عربی میں معنی تو پہاڑ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پہاڑ کیسا نام ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کا نام آپ پہاڑ رکھ دیں، بلکہ جبل سے مراد پہاڑ کی طرح مضبوط شخصیت، یہ معنی مراد ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ نام کے معنی کا لفظ نکال کے ادھر ادھر لکھا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پرکشش چیز یا مضبوطی یا استقامت کے ساتھ یا ڈٹ جانے والا، یہ اس معنی میں جبل کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ کا مطلب اس وقت تک بندہ حل نہ کرے جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر رضا یا حضور کی ناپسندیدگی کا معاملہ نہ ہو۔ بعض نام ایسے ہیں ہم کہیں گے اس کا نام کا معنی کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کے تبدیل نہیں فرمایا صحابہ کا، تو اس کا معنی ہے جو ہمارے ذہن میں معنی ہے وہ غلط ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن اقدس میں کوئی اور معنی ہے۔ ایسے ایک نام ہے جعفر، جعفر کا عربی میں معنی ایک جانور بھی ہوتا ہے، لیکن جعفر انسان کو بھی کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار تھے، جن کو روایت میں آتا ہے کہ شہادت کے بعد 2 پر ملے ہیں کہ وہ جنت میں اڑے ہیں، یعنی اتنی ان کو اعزاز اور مرتبہ اور رتبہ ملا، حضور نے ان کا نام تبدیل نہیں فرمایا۔ تو اگر کوئی غلط معنی والی بات کرے گا تو ہم کہیں گے تو حضور پاک علیہ السلام سے بڑا عربی ہے، تجھے عرب زبان آپ علیہ السلام سے زیادہ آ رہی ہے، حضور نے تبدیل نہیں فرمایا۔ ہاں کسی کا نام سامنے آیا تو حضور نے تبدیل بھی فرمایا۔ اس طرح ایک صحابی تھے جب ایمان لائے، ان کی 10 بیویاں تھیں، زید الخیل، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 رکھنے کی اجازت ہے، 6 کو چھوڑنا ہوگا، تو انہوں نے 4 رکھی اور 6 چھوڑ دی۔ نام زید الخیل تھا، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تیرا نام زید الخیر ہوگا، اچھا زید۔ تو وہاں نام بدلا بھی، جہاں تبدیلی محسوس کی وہاں بدلی، جہاں نہیں کی تو نہیں بدلی۔ تو حضرت یمان کے نام کو آپ علیہ السلام نے اس اوریجنل سے نہیں بدلا، تو ہم اس معنی میں کوئی نعوذ باللہ کوئی اعتراض کرنے لگ جائیں تو ہمیں مناسب نہیں۔